بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ ناظرین، پاکستان کے 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب، جو کہ اب 28 مئی کو ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون کے صدر بننے جا رہے ہیں، انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر اپنی پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بہت سی دکھ بھری باتیں جو ہیں وہ کہہ ڈالی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے پاس اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان باتوں کو وہ 28 مئی کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، جن میں سر فہرست یہ بات ہے کہ یہ کیا وجہ بنی کہ ایک باپ کو ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے ایشو پر نااہل قرار دے دیا گیا۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے یہ بات بھی جو ہے وہ پریشان کرتی ہے کہ دن کے وقت میں وزیر اعظم تھا، لیکن ٹھیک اسی رات کو مجھے ہائی جیکر بنا دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات بھی جو ہے وہ مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے اوپر بہت سارے الزامات لگے، بہت سارے جھوٹے کیسز بنائے گئے، میں نے اور میری بیٹی نے اور میرے خاندان کے دوسرے افراد نے ان کیسز کا، نہ صرف خاندان کے دوسرے افراد نے، میری پارٹی کے مرکزی صوبائی اور سینیٹرز نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور عدالتوں سے سرخرو ہو کر نکلے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ عدالتوں نے تو ہمیں سرخرو کر دیا لیکن اس دوران ہمیں جس اذیت کا سامنا کرنا پڑا، جس پریشانی کا، جس دکھ، جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، کیا اس کا کوئی ازالہ کرے گا؟ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا، انہوں نے کچھ سوالات رکھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کچھ لوگوں کی طرف، میں اب ان کے نام نہیں لینا چاہتا، سابق وزیر اعظم نے نام دے دیے، وہی کافی ہیں، تو ان کا کچھ لوگوں کی طرف اشارہ تھا۔ انہوں نے اشارہ میں دے رہا ہوں، انہوں نے تو نام بھی لے دیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی کیا ان کی بھی جائیدادیں بڑھی، ان کے بھی اثاثوں میں اضافہ ہوا، کیا کوئی ان کی بھی تحقیقات کرے گا؟ کیا ان کو نے یہ بھی سوالات اٹھائے، کیا ان کو بھی کوئی نیب کا ادارہ بلائے گا؟ پھر انہوں نے ایک آڈیو لیکس کا بھی ذکر کیا، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کیا اس آڈیو لیکس کا کوئی تحقیقات کر کے بتائے گا کہ اس کا کیا بنا۔ پھر انہوں نے آج یہ بھی بات کہہ دی کہ بھی میرے اوپر جب اس وقت کے میرے سب سے بڑے مخالف سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے جو الزامات لگائے تھے، تو میں جب ان کی عیادت کرنے کے لیے بنی گالہ گیا تو میں نے ان پر واضح کر دیا کہ آپ کا 35 پنکچر کا جو الزام ہے وہ درست نہیں ہے، لہٰذا اس کو ٹھیک کر لیں۔ حالانکہ اس دوران انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے ایک ڈیمانڈ کی کہ آپ بنی گالہ کی سڑک بنوا دیں، تو میں نے 15 دنوں میں وہ سڑک بھی بنوا دی تھی۔ تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک طرف تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ سڑکیں بنواتا ہے، موٹر ویز بناتا ہے، تو جس بندے کو میری سڑکیں بنوانے پہ اعتراض تھا، موٹر ویز بنوانے پہ اعتراض تھا، اسی بندے نے یعنی عمران خان نے مجھ سے اپنی بنی گالہ کی سڑک بنوانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ تو ان کو کہا بہرحال تو میں نے وہ سڑک بنوا دی، لیکن ان پر یہ مجھے اس بات پہ تعجب ضرور ہوا کہ ایک طرف مجھ پہ الزام یہی لگاتے ہیں کہ جی یہ موٹر ویز بناتا ہے، یہ سڑکیں بناتا ہے، یہ ملک کی تعمیر و ترقی کو کرتا ہے، اور جو الزام لگاتا تھا، جو اعتراض کرتا تھا، اسی نے اپنی بھی سڑک بنوانے کا مجھ سے مطالبہ کر دیا۔ بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ الزام لگانا ان کا کام ہے، ملک کی تعمیر و ترقی کرنا میرا کام ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر یہ بھی ذکر کرتے چلے کہ جب نواز شریف صاحب یہ سب باتیں کر رہے تھے تو ان کے چہرے پر یہ جو ہے نا عیاں تھی یہ بات کہ وہ رنجیدہ تھی، ان کا دل خوش نہیں تھا جب وہ یہ بیانات کر رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھ سے یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا کہ میں یہ باتیں کہتا رہوں کہ بھی بتایا جائے کہ مجھے کیوں نکالا تھا، صرف اس بات پہ کہ ایک باپ کو ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا یہ بات میں پوچھتا رہوں گا، یہ حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور
اور یہ میں اس ایشو کو، اس بات کو میں ہر فورم پر اٹھاتا رہوں گا، پوچھتا رہوں گا، ان سوالات کے جوابات لینے کی کوشش کرتا رہوں گا، اور ان لوگوں کو مجبور کر دوں گا کہ وہ مجھے بتائیں کہ آخر مجھے کیوں نکالا، میرا کیا قصور تھا، کیا میرا یہ قصور تھا کہ میں ملک کی تعمیر و ترقی کے کام کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ بتایا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے اور جب ان کو ہٹایا گیا تو اس دوران ملک کی معاشی صورتحال کیا تھی، معاشی اشاریے کس طرف جا رہے تھے اور ملک کس طرف جا رہا تھا۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے نکالنے والوں نے صرف مجھے نہیں نکالا تھا، بلکہ انہوں نے ایسا کر کے پاکستان کی تعمیر و ترقی کی راہ کو نکالنے کی کوشش کی تھی، پاکستان کی تعمیر و ترقی کی راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج مجھے بہرحال اس چیز کو بھی دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی اسپیکر ہے، تو کوئی وزیر ہے، تو کوئی مشیر ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں بھی پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ تو آج مجھے اس بات کی بھی خوشی ہو رہی ہے کہ آج جب پارٹی کو حکومت ملی ہے تو وہ لوگ جنہوں نے پارٹی کی خاطر صحبتیں برداشت کی تھی، وہ آج حکومت کو بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اطمینان ہے کہ ان لوگوں کو حکومت انجوائے کرنے کا موقع مل رہا ہے جنہوں نے پارٹی کی خاطر جو ہے وہ جیلیں برداشت کی، کوڑے برداشت کیے، نیب کو برداشت کیا، عدالتوں کی پیشیاں بکتیں۔ تو انہوں نے آج یہ بھی ذکر کیا کہ میں نے اور میری بیٹی نے بھی جو ہے وہ جیل کی اذیتیں برداشت کی، لیکن ہم ثابت قدم رہے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کو، ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا جو تمام تر اذیتوں کے باوجود، عدالتی پیشیوں کے باوجود ثابت قدم کھڑے رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔